الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب پر، ملک پاکستان کی افواج پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ملک پاکستان کی افواج کے حوصلے بلند فرمائے اور ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور دعا ہے کہ رب تعالیٰ جو ان حملوں میں شہید ہوئے ان کے درجات بلند فرمائے اور ورثاء کو صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ رب تعالیٰ جو زخمی ہیں ان کو جلد صحت یابی عطا فرمائے اور فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، قبلہ اول کی حفاظت فرمائے۔ آپ تمام ہمارے جو ویورز ہیں جتنے بھی، تمام سے گزارش ہے کہ آمین کامنٹ میں لکھ دیا کریں کہ اس سے اور کچھ ہو نہ ہو کہ ہمارا بھی شمار دعا میں ہو جائے گا۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کے دور خلافت میں آپ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو ایک صوبے کا، ایک علاقے کا گورنر بنایا، اور گورنر بنانے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ آپ کیا کرتے کہ جب کسی گورنر کو 4-5 ماہ گزر جاتے، پھر آپ اس صوبے کا، اس علاقے کا وزٹ کرتے اور اس علاقے کی سب سے جو بڑی جامع مسجد ہوتی وہاں پر تمام لوگوں کو جمع فرماتے اور پھر اس گورنر کے بارے میں پوچھتے کہ ان سے کوئی شکایت ہے تو بتائیں۔ تو جب حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو گورنر بنا لیا گیا تو پھر 4 سے 5 ماہ بعد جب حضرت عمر فاروق اعظم وہاں پہنچے، جس صوبے کا آپ کو گورنر بنایا گیا، وہاں پر پہنچ کر آپ نے اعلان فرمایا، لوگ جمع ہو گئے اور گورنر کو بھی بلا لیا جاتا تھا۔ جامع مسجد میں جب لوگ جمع ہوئے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تمام لوگوں سے کہ آپ کو سعید بن عامر رضی اللہ عنہ سے کوئی شکایت ہے؟ اس گورنر سے کوئی شکایت ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضور 4 شکایات ہیں۔ آج تو ہم لوگ گورنر کے خلاف بات بھی نہیں کر سکتے، اگر کر لیں تو اٹھا لیے جاتے ہیں، ان کو اٹھا لیا جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا سزائیں دی جاتی ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور 4 ان سے شکایات ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے سعید جواب دیجئے، ان کی 4 شکایات ہیں، ہر شکایت کا جواب دیجئے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے جب شکایات سنی، ان میں پہلی شکایت کیا تھی؟ پہلی شکایت یہ تھی، حضور یہ صبح نماز کے وقت پہلے ملتے تھے لیکن اب انہوں نے اشراق چاشت کے ٹائم آنا شروع کر دیا اور ملنا شروع کر دیا۔ ہماری پہلی شکایت یہ ہے کہ یہ لیٹ آتے ہیں، جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے فجر میں تو اس کے بعد یہ نہیں ملتے، یہ چلے جاتے ہیں، نماز پڑھ کے فوراً چلے جاتے ہیں۔ تو پہلی شکایت یہ ہے۔ تو آپ نے وجہ پوچھی حضرت عمر فاروق اعظم نے، تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے عرض کی حضور اگر یہ سوال آپ نہ کرتے، کوئی اور کرتا تو میں نے کبھی جواب نہیں دینا تھا، میں یہ راز فاش نہ کرتا، میں اس طرح سے لوگوں کے سامنے، کسی کے سامنے بھی یہ بات واضح نہ کرتا۔ تو آپ نے پوچھا کہ بتاؤ اب کیا بات ہے، کیوں لیٹ آتے ہو؟ یہ گورنر سے سوال ہو رہا ہے، اور آج ہمارے وزیر اعظم تو پوچھتے تک نہیں گورنروں سے کہ بھائی کیا کر رہے ہو، یا آ کر ہمارے جو وزیر اعظم ہیں وہ آ کر عوام سے پوچھنا تک گوارا نہیں کرتے، پوچھنا تو دور کی بات، ان کو شہر کا، صوبے کا پتہ تک نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ، سب کی بات نہیں کر رہا۔ بہرحال
حضرت عمر فاروق اعظم نے جب پوچھا تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ حضور پہلی بات تو یہ ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ بیمار ہو چکی ہے، اس کی وجہ سے میں صبح کی نماز کے بعد گھر میں کھانا پکاتا ہوں، جھاڑو لگاتا ہوں، آٹا گوندتا ہوں، روٹیاں بناتا ہوں، اور تمام گھر کے کام کرنے کے بعد، روٹی پکانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اپنی اس معذور بیوی کو کھانا کھلاتا ہوں۔ حضور اس نے 30 سال میری خدمت کی ہے، اس نے میرے ساتھ وفا کی ہے، حضور میں اب اس کو تنہا تو نہیں چھوڑ سکتا، یہاں تک کہ جب وہ بیماری کی وجہ سے، معذوری کی وجہ سے پیشاب پخانہ بھی کرتی ہے، وہ بھی میں صاف کرتا ہوں، وہ بھی میں اس کو پاک کرتا ہوں، تو میں اس کو تنہا تو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہاں سے ہمیں سبق ملا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانا چاہیے، کہ یہ ہمارے صحابہ کا بھی طریقہ ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ اب دوسرا سوال، حضرت عمر فاروق اعظم جب یہ لوگوں نے پہلا سوال کا جواب سنا تو لوگ جو ہیں وہ رونے لگے۔ اب دوسرا سوال کہ اے سعید، تم لوگوں کو دن میں ملتے ہو، رات میں نہیں ملتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، حضور یہ بھی میری اور رب کے بیچ کی بات تھی، ویسے تو میں یہ نہ بتاتا، بہرحال بتانا پڑے گا۔ تو آپ نے بتایا کہ دن کا جو ٹائم ہے وہ میں نے مخلوق کے لیے رکھا ہے، رات کا جو ٹائم ہے، اے عمر دیکھو میری داڑھی جو ہے، اس کو دیکھو، اس میں کوئی بال کالا نظر آتا ہے؟ ساری داڑھی سفید ہو چکی ہے، اس کا مطلب ہے پھل پک چکا ہے، کبھی بھی بلاوا آ سکتا ہے۔ تو اے عمر، رات کو میں اللہ کی بارگاہ میں اس مالک کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، پوری رات اسی کی عبادت کرتا ہوں، اسی کے لیے ٹائم رکھا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا تیسری شکایت یہ ہے کہ تم جو ہو ہفتے میں ایک دن نہیں ملتے، باقی دنوں میں ملتے ہو، ایک دن لوگوں کو نہیں ملتے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو بتایا کہ حضور پہلے عرض کر چکا ہوں کہ غریب ہوں، پہلے عرض کر چکا ہوں کہ غریب ہوں۔ یہ گورنر ہیں، وقت کے گورنر ہیں، اور آج کے گورنر کو دیکھو کہ ان کے پاس طرح طرح کی گاڑیاں، طرح طرح کے سوٹ، اور مہنگے سے مہنگے سوٹ، اور مہنگے سے مہنگے جوتے، اور مہنگے سے مہنگے ان کے پاس اور چیزیں، گاڑیاں، اور جتنی بھی سہولیات کی چیزیں ہوتی ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کی ہوں گی۔ یہ گورنروں کا حال ہے، اور یہ بھی گورنر ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم کے دور کے گورنر ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں کہ حضور غریب ہوں، پہلے بتا چکا ہوں، اس لیے گھر میں خادمہ بھی نہیں رکھ سکتا، گھر کے کام خود کرنے پڑتے ہیں بیوی کے بیمار ہونے کی وجہ سے، اور حضور ہفتے میں ایک دن یہ اس لیے نہیں آ سکتا کیونکہ میں نے گھر کے کپڑے اپنی گھر والی کے اور اپنے کپڑے دھونے ہوتے ہیں، ایک ہی سوٹ ہے، گورنر کے پاس ایک سوٹ ہے۔ غور کریں، گورنر ہوں تو ایسے ہوں، گورنر کے پاس ایک سوٹ ہے، حضور سردیوں کا موسم ہے، ایک ہی سوٹ ہے، اس کو دھوتا ہوں اور خشک کرنے کے لیے کھڑا کر دیتا ہوں، اور بیوی کا سوٹ، بیوی کے کپڑے پہن کر بیٹھا رہتا ہوں، اس لیے باہر نہیں نکل سکتا۔ راز کی بات تھی، نہ بتاتا، یہ میرے رب اور میرا معاملہ ہے، اس کے درمیان کسی کو آج کوئی تھوڑا سا غریب ہو جائے تو لوگوں کے پاس جا کر اعتراض کرتا ہے، رب نے ہمارے سے یہ لے لیا، رب نے ہمیں غریب کر دیا، پتہ نہیں ہم سے کیوں ناراض ہے، طرح طرح کے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، گلے شکوے نہیں کرنے چاہیے۔ رب تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے، وہ مالک ہے، وہ سب سے بہتر جانتا ہے۔ بہرحال آپ نے عرض کی، حضور اس لیے وہ دن مقرر ہے، اس لیے میں گھر سے باہر نہیں آ سکتا۔ پھر لوگوں کا جو آخری سوال تھا، چوتھا سوال کیا تھا کہ حضور یہ جو ہیں بیٹھے بیٹھے اپنے آپ رونے لگ جاتے ہیں، اور اتنا روتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اب
لوگوں نے کہا کہ کیسے دیوانے کو آپ نے گورنر بنا دیا ہے؟ جب حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ پوچھا تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، حضور میں نے جب کلمہ پڑھا تھا، جب میں مسلمان ہوا تھا تو میں 40 سال کا تھا، تو 40 سال کے جو پچھلے گناہ، پچھلی غلطیاں، کوتاہیاں یاد آتی ہیں تو میں رونے لگتا ہوں، اور مجھے رب تعالیٰ کا خوف جو ہے وہ میرے دل میں اس طرح سے بیٹھ جاتا ہے کہ پتہ نہیں میری کسی غلطی پر رب تعالیٰ میری پکڑ نہ فرما لے۔ میں ان غلطیوں کو، ان کوتاہیوں کو، ان گناہوں کو یاد کر کر کے رونے لگتا ہوں، اور یہاں تک کہ بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہے اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنے والے، اور یہ ہیں وقت کے گورنر، اور گورنر ہونے بھی ایسے چاہیے۔ اور پھر آپ نے عرض کی، حضور اب میری غلطیوں پر مجھے سزا دیجئے، سزا کا اعلان کیجئے، سزا دیجئے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رو رہے تھے، آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو چکی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے ایسے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی، اے مالک و مولا، ایسے اور بھی گورنر مجھے عطا فرما، ایسے گورنر اور بھی مجھے عطا فرما۔ تو گورنر ہوں تو ایسے ہوں، اور انسان ہوں، اللہ کے بندے ہوں تو ایسے ہوں جو نہ رب سے کوئی گلہ کریں، نہ رب کے بندوں سے کوئی گلہ کریں کہ رب نے ہم سے یہ لے لیا، رب نے ہمیں یہ نہیں دیا، رب نے ہمیں یہ نہیں دیا، ہمارے پاس یہ نہیں تو وہ نہیں، فلاں نہیں تو ڈمکا نہیں۔ نہیں، گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ عاجزی اور انکساری کرنی چاہیے، اور اس کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، وہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ تو دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح کے گورنر اور اسی طرح کے خلیفہ وقت جیسے حضرت عمر فاروق اعظم آپ جیسے عطا فرمائے، تاکہ مسلمانوں کا بول بالا ہو، اسلام کا بول بالا ہو، اور پرچم اسلام سب سے بلند ہو۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو مکمل دیکھیں، ان کو سکپ نہ کیا کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات رہ جائے کہ جس کی وجہ سے ہمارے دین میں، ہمارے علم میں کمی ہو اور عمل ہم اس پر نہ کر سکیں، تو ویڈیوز کو مکمل دیکھا کریں۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔